اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفو چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ایسی انفارمیٹک ویڈیو، اسلامک ویڈیو پیش کروں جس سے کہ آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوں اور آپ کا ایمان تازہ ہو۔ تو دوستو، آج ہی آپ کے لیے ایک ایسا ہی واقعہ لے کر آیا ہوں جسے دیکھ کر آپ کا ایمان، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو دوستو، اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ ابو عبد الرحمن خاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ شہر رے میں تشریف لائے۔ 320 آدمی حج کے ارادے سے ان کے ساتھ تھے۔ وہ سب کے سب صوفیہ کرام کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان کے پاس توشہ دان تھا، نہ کھانے کا کچھ سامان۔ رے میں ایک بڑا تاجر رہتا تھا جو فقر و مساکین کا عاشق شدہ تھا۔ ان سب کو اس نے مہمان رکھا۔ جب صبح ہوئی تو اس تاجر نے حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ایک عالم فقیہ بیمار ہے، میں اس کی عیادت کے لیے جاتا ہوں، اگر آپ کا ارادہ ہو تو آپ بھی چلیے۔ انہوں نے کہا، میں بھی ضرور چلوں گا۔ مریض کی عیادت کا ثواب کا موجب ہے۔ عالم کی زیارت عبادت کا باعث ہے۔ جس علم کی عیادت کو وہ تاجر جا رہا تھا وہ محمد بن مقاتل رے کے قاضی تھے۔ سب جمع ہو کر ان کے مکان پر آئے۔ دیکھا تو ایک بڑا عالیشان دروازہ ہے۔ خاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور دل میں کہنے لگے، خدایا، ایک عالم اور یہ چمک دھمک۔ پھر اندر جانے کی اجازت ہوئی تو دیکھا کہ بڑا لمبا چوڑا مکان ہے، قیمتی پردے پڑے ہوئے ہیں۔ خاتم اس میں عاصم رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کر اور بھی حیران اور فکر مند ہوئے۔ پھر جہاں قاضی صاحب تھے وہاں گئے، دیکھا تو بڑے نازک اور نرم فرش پر قاضی صاحب لیٹے ہوئے ہیں، سرہانے ایک غلام مورچہ لیے کھڑا ہے۔ وہ تاجر جاتے ہی بیٹھ گیا اور خاتم اس میں رحمۃ اللہ علیہ کھڑے رہ گئے۔ قاضی ابن مقاتل نے ارشاد سے انہیں بھی بیٹھنے کو کہا مگر یہ نہ بیٹھے۔ قاضی نے کہا، شاید آپ کو کچھ حاجت ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ قاضی نے کہا، فرمائیے کیا حاجت ہے؟ کہا، مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا، پوچھیے۔ حاتم اس میں رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ اول آپ سیدھے بیٹھ جائیں۔ قاضی مؤدب بیٹھ گیا۔ خاتم عاصم نے پوچھا، آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ کہا، میں نے بڑے بڑے معتبر حضرات سے یہ علم حاصل کیا ہے۔ پوچھا، کوئی نام بتائیے۔ قاضی صاحب نے بتایا، سکات میں کن سے حاصل کیا۔ قاضی نے کہا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے پوچھا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس سے مستفیض ہوئے؟ جواب ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے حاصل کیا؟ کہا، جبریل علیہ السلام سے۔ پوچھا، جبریل علیہ السلام نے کس سے حاصل کیا؟ کہا، اللہ تعالیٰ سے۔ اس پر فرمایا، جو علم جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ
کو اور اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کو اور زکوٰۃ نے آپ تک پہنچایا۔ اس علم میں آپ نے یہ بھی کہیں پڑھا ہے کہ جو امیر ہو اس کے گھر میں دنیا کا بہت مال ہو، وسیع مکان ہو، وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والا ہے؟ کہا یہ تو نہیں پڑھا۔ پوچھا پھر کیا پڑھا؟ کہا میں نے تو اپنے شیخ سے یہ سنا کہ جو دنیا میں دنیا سے بے تعلق ہو کر رہے اور آخرت کا خریص ہو اور اپنی آخرت کے لیے توشہ رکھے اور مساکین کو دوست رکھے، اس کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ خاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا آپ نے کس اقتداء کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا فرعون و حامان کا؟ بد عمل عالم اور جاہل لوگ جو دنیا میں ہیں تم ہی جیسوں کو دیکھ کر گمراہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب عالم ایسے ہیں تو ہمارا کیا قصور؟ خاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہہ کر وہاں سے چل دیے اور قاضی ابن مقاتل یہ باتیں سن کر اور زیادہ مریض ہو گیا۔ تو میرے معزز ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک عالم دین کو کس طرح کا ہونا چاہیے، وہ اتنی شان بان ٹان سے اگر اپنے گھر میں رہے گا تو دوسرے لوگ بھی اس سے بدگمان ہوں گے اور اسے دیکھ کر اپنا ایمان کمزور کر بیٹھیں گے کہ یہ تو دنیا کی لالچ میں بیٹھا ہے، یہ ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، جبکہ ایک عالم دین اللہ کی راہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور بے شک وہ غریبوں کے لیے مدد کرتا ہے، لیکن اپنی شان بان گھر وغیرہ جو بھی ہے وہ اسے اللہ کی رضا کی خاطر، جس طرح کا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح کا رہن سہن رکھنا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے دوستوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا۔ آپ مجھے اجازت دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔